اس کے کان کے نیچے ایک دم رکھ کے آپ لگائیں اور اس سے آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ زندگی جو ہے نا وہ ایک ویڈیو گیم کی طرح ہے۔ آپ نے ویڈیو گیم کھیلا ہوگا، اس میں ہیرو بھی ہوتے ہیں، اس میں ولن بھی ہوتے ہیں، اس میں کئی لیولز ہوتے ہیں، اس میں کئی کیریکٹرز ہوتے ہیں، اور یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس گیم کو کیسا کھیلتے ہیں۔ ہمیں بھی روز نت نئے چیلنجز ہوتے ہیں، ہمارا چاہے اچھا وقت چل رہا ہو یا چاہے ہمارا برا وقت چل رہا ہو۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا ماسٹر ویپن دیا ہے کہ جس کو ہم استعمال کر کے اچھے وقت کو اور اچھا کر سکتے ہیں اور برے وقت کو کم برا کر سکتے ہیں۔ اور وہ جو ماسٹر ویپن ہے وہ ہم سب کے پاس ہے، ہمیں بس اس کا استعمال کرنا آنا چاہیے۔ آپ اس ماسٹر ویپن کی مدد سے مایوسی کو ختم کر سکتے ہیں، آپ اپنے برے خیالات کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو آپ میں سے کوئی گیس کرے گا کہ اللہ نے وہ ہمیں کیا ماسٹر ویپن دیا ہے جس سے ہم اپنی زندگی کے تمام غموں کو ختم کر سکتے ہیں، ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ایک مضبوط انسان بن سکتے ہیں؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، ٹائم اپ، آپ کے سوچنے کا وقت ختم ہوا۔ وہ ماسٹر ویپن ہے صبر، سواد، بے اور رے۔ آپ نے بہت سنا ہوگا مگر شاید آپ نے کبھی اس صبر کے بارے میں سوچا نہ ہو۔ کہنے کو تو اسے 3 حروف ہیں مگر معنوں کے لحاظ سے یہ سمندروں کی گہرائیوں اور آسمانوں کی بلندیوں جتنی وسعت رکھتا ہے۔ یہ صبر ہی ہے جو انسان کو مضبوط اعصاب کا مالک بناتا ہے۔ یہ صبر ہی ہے جو انسان کو حکمت اور دانائی دیتا ہے۔ یہ صبر ہی جو انسان کو لائف کے چیلنجز سے مقابلہ کرنا سکھاتا ہے۔ یہ صبر ہی جو آپ کا دل بڑا کرتا ہے۔ یہ صبر ہی ہے جو آپ کو دلیری سکھاتا ہے۔ یہ صبر ہی جو آپ کو حسن اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کرتا ہے۔ یہ صبر ہی ہے جو آپ کو اللہ کا محبوب بناتا ہے۔ زندگی میں روز آپ کو کئی بار صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی پر آپ کو جم کے غصہ آ رہا ہے اور آپ کا دل چاہ رہا ہے اس کو کان کے نیچے رکھ کے لگائیں، اس کے کان کے نیچے ایک دم رکھ کے آپ لگائیں اور اس سے آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ رک جانا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کا دل چاہ رہا ہو کسی کو کھری کھری سنائی جائے تو آپ کو رک جانا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کا دل چاہ رہا ہو کہ یار کوئی گناہ کرنا چاہیے، اس وقت صبر کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بہت ہی زہر لگ رہا ہو، کسی کی باتیں برداشت نہ ہو رہی ہو سکتا ہے بھی آپ کو بہت پکا رہا ہو، صبر کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ جائے ہم پر، یا ہم زخمی ہوں، کسی تکلیف میں ہوں، کوئی چوٹ ہمیں لگی ہو تو بھی اللہ سے صبر مانگنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہم پر کوئی دکھ یا غم کی گھڑی آئے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہمیں کسی کی غیبت کرنے کا دل چاہے، کسی کی برائیاں کرنے کا دل چاہے، کسی کی شکایتیں کرنے کا دل چاہے تو بھی کیا کرنا چاہیے؟ خود کو روک لینا چاہیے اور ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ یعنی کہ ہم اگر خود پر کنٹرول کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم ریئل لائف ہیرو ہیں۔ اور خاص طور پر اگر کوئی طاقتور انسان ہے وہ اگر معاف کر دیتا ہے اپنے سے کمزور کو، کہ جس کو غصہ آ رہا ہو، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ تو اس کی سب سے بڑی جیت ہے، یہ تو اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر آپ نے صبر سیکھنا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے سیکھیے۔ طائف کے مقام پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوتے تھے وہ لہو لہان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جب جبرائیل امین آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا تھا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان بستی ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی اور کہا کہ نہیں، انشاءاللہ انہی کو ہدایت ملے گی۔ اور ویسے ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اور یہ وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اگر آپ حق پر ہوتے ہوئے بھی سامنے والے کو معاف کر دیں گے نا تو جنت کی ضمانت دی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت پکی ہے۔ اور حق پر ہوتے ہوئے معاف کرنا یہ ذاتی مسئلہ ہے، یہ گھریلو جھگڑوں کے حوالے سے ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی ظالم ہو تو آپ ظالم کو معاف کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ظالم کو معاف نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بے شمار ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سچویشنز کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں صبر کی ترغیب دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
वबश्शिर साबिरीन, सबर करने वालों के लिए खुशखबरी है। और फिर अल्लाह फरमाता है वला इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लदीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, कि कसम है ज़माने के इंसान खसारे में सिवाय लोगों के जो ईमान लाए, इल्ला लदीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति, और जिन्होंने नेक अमाल किए और क्या किया, आपस में एक दूसरे को हक की तलकीन की और आपस में एक दूसरे को सबर की तलकीन की। तो ये वो सबर है जो अगर हम करना सीख जाएं तो ना सिर्फ अखलाक के आला तरीन मर्तबे पर आ सकते हैं, बल्कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह चाहे तो दुनिया और आखिरत दोनों में वो हमें सुरखरू करेगा। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलें जी, उम्मीद है आपको जिंदगी में कभी ना कभी ये बात काम में आई।